السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نوم کے طلبہ، مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی، چیپٹر نمبر 6 کلاسیفیکیشن آف پلانٹس یا نباتات کی جماعت بندی ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں اردو اور سیمی دونوں میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے کارآمد اس طرح کی لینگویج اور اسکرین بھی استعمال کر رہا ہوں۔ اردو میڈیم کے بچوں کو انگلش کی ٹرمینالوجی بھی دیکھ لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کی ساری جماعتوں میں آپ کو ٹرمز پورے انگلش میں آنے والے ہیں، اردو میں نہیں۔ دوسرا، بایولوجی جب پڑھ رہے ہیں آپ تو بہت سارے نام، بہت ساری مثالیں جو ہوتی ہیں وہ مثالیں بھی انگلش میں ہی استعمال ہوتی ہیں، ان کا پروننسیشن، ان کے نام ساری انگلش میں ہوں گی، اس لیے انگلش استعمال کرنا، انگلش کے ٹرمینالوجی کو دیکھنا آپ کو ضروری ہے۔ پھر انگلش میڈیم والے اردو پہ اسکرین دیکھتے رہیں تاکہ کچھ الفاظ ہیں ان کے مطلب سمجھنے میں اگر ان کو کوئی دشواری ہو تو وہ مطلب ان کو یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے وہ اردو کا اسکرین دیکھتے رہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں ویڈیو پارٹ 1۔ اس میں عالم نباتات کنگڈم چیپٹر کے شروع میں آپ کو لکھا ہوا ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں اس میں صرف 2 چیزیں ہیں، چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ، ذیلی عالم غیر زہراوی نباتات یا زہراوی نباتات، یا انگلش میں جسے ہم سب کنگڈم جمنوسپم اینجیوسپم۔ آج کا ویڈیو کے ٹاپک میں ہم جمنوسپم یا اینجیوسپم غیر زہراوی اور زہراوی نباتات کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، آگے دیکھیں گے اس میں۔ لیکن شروع میں کچھ بنیادی باتیں، کچھ ریمائنڈ کرنے والی چیزیں یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں میں ایک نام دیا ہوا ہے اردو میں، رابرٹ وٹاکر لکھا ہوا ہے اس کو اردو میں، اور اس کے نظریے کا نام لکھا ہوا پنچ خاندان درجہ بندی کا نظریہ کا مطلب، یا جس کو انگلش میں ہم 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن بائی رابرٹ وٹکر، اس طرح کا ایک میں نے اسکرین بنایا ہے۔ یہاں پر آپ کو خالی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ 8ویں میں آپ نے کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹیسٹا، فنگس، اس طرح کی کچھ بنیادی چیزیں کلاسیفیکیشن کے تحت آپ پڑھ کر آ رہے ہیں، اور وہ اسی سے جڑی ہوئی آگے کی اور ڈائیورسٹی جو پلانٹس کی ہوتی ہے وہ ہم لوگ یہاں پر سمجھنے والے ہیں۔ ایک سوال آپ کو وہاں دیا ہوا، نباتی خلیہ حیوانی خلیہ سے کس طرح سے مختلف ہوتا ہے، یا انگلش میں ہاؤ پلانٹ سیل ڈیفر فرام اینیمل سیل۔ تو بنیادی طور پر ڈفرینسز دیکھیں تو کچھ ڈفرینسز میں یہاں پر ڈسکس بھی کرنے والا ہوں مختصر میں، تاکہ چیزیں اس طرح سے بار بار آپ کے ذہن میں آئیں تو ذہن میں بیٹھتی جائیں۔ نباتی خلیے میں پتے جتنے ہوتے ہیں، پودے جتنے ہوتے ہیں، ان میں ہرا رنگ ہوتا ہے۔ دیٹ گرین کلر از بیکاز آف پریزنس آف پروٹین کالڈ کلوروپلاسٹ۔ ان میں کلوروپلاسٹ نام کا پروٹین موجود ہوتا ہے۔ یہ کلوروپلاسٹ نام کا پروٹین کیا کرے گا؟ تو اٹ از ہیلپ فل فار دا پلانٹس ان دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس۔ یہ نباتات کو اپنی غذا کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ ایک ورڈ یہاں میں بار بار استعمال کرنے والا ہوں، آٹوٹراف یا خود کفیل۔ خود کفیل یہ ورڈ میں جب بھی استعمال کروں آپ کے ذہن میں یہ مطلب آنا چاہیے کہ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اپنی غذا کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتے۔ آٹوٹرافک نیوٹریشن، آٹوٹرافک موڈ آف نیوٹریشن ہم کہتے ہیں اس کو۔ آٹوٹراف مطلب یہ اپنی غذا اپنے جسم کے اندر خود تیار کرتے ہیں۔ اینڈ دا پروسیس بائی وچ دے پریپیئر دیئر اون فوڈ ول بی کالڈ ایز فوٹوسنتھسس۔ جس عمل کے ذریعے سے وہ غذا تیار کرتے ہیں وہ شعاعی ترکیب کہلائے گا۔ اینڈ فار دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس کلوروپلاسٹ از کمپلسری۔ یہ صرف پلانٹ سیل میں پایا جائے گا، اینیمل سیلز میں یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے اس کا۔ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو میں نے نباتی خلیہ اور حیوانی خلیہ مطلب پلانٹ سیل اور اینیمل سیل دونوں کے فیگرز رکھی ہوئی ہے۔ ڈیفرنسز یہیں پہ نوٹ کر لیجیے آپ کو پلانٹ سیل میں یہ اتنا بڑا ایک ویکیول مطلب اردو میں جس کو ہم خالیہ کہتے ہیں، یہ خالیہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور اینیمل سیل میں اگر آپ سمجھیے خالیہ ڈھونڈیں تو یہ اتنے بڑے خالیے نہیں ہوتے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے ویکیولز آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک ڈفرنس۔ دوسرا، کلوروپلاسٹ نام کے جو ہرے رنگ کے سبز مائنے موجود ہیں نباتی خلیے میں، وہ بالکل موجود نہیں ہوں گے اینیمل سیل میں۔ تیسرا، پلانٹ سیل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے لاسٹ میں جو ہے تو آپ کو سیل وال اینڈ سیل میمبرین، سیل وال خلوی جھلی جس کا کام ہوتا ہے خلیے کو اپنی سائز شناخت برقرار رکھنا، کچھ چیزوں کو اندر آنے جانے کا جو تو اجازت دینا، جس کو ہم سیلولر میمبرین بھی کہتے ہیں، سیل میمبرین بھی کہتے ہیں۔ تو خلوی جھلی اردو میں سیل میمبرین کے لیے ورڈ ہے۔ تو یہ اتنے ڈفرینسز نباتی خلیے اور حیوانی خلیے میں
پائے جاتے ہیں. دونوں خلیے تھوڑے تھوڑے الگ ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ان کے اندر کامن بھی ہوتی ہیں. یہاں پر خلوی دیوار اور خلوی جھلی ہوتی ہے جو حیوانی خلیے میں نہیں ہوتی. بڑا اور مرکزی خالیہ ہوتا ہے, مطلب جو ڈسٹنکٹ سینٹرل ویکیول ہوتا ہے نباتی خلیے میں, حیوانی خلیے میں یہ نہیں ہوتا. اس طرح کے ڈفرنسز کا ذکر وہاں پہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا ہوا ہے. پیراگراف میں درجہ بندی کی بنیاد مینس دا بیسس فار کلاسیفیکیشن آف پلانٹس. پودوں کو ہم کن کن بنیادوں پر الگ الگ کر سکتے ہیں, ان کی جماعت بندی کر سکتے ہیں کہ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں. جس میں پہلا کہ پریزنس اور ایبسنس آف آرگنس, مطلب لیف, اسٹیم, روٹس. آرگنس مطلب ان کے جو اعضاء ہیں وہ ہیں کہ نہیں, اس بنیاد پر ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. دوسرا پریزنس اینڈ ایبسنس آف سپریٹ کنڈکٹنگ ٹیشوز فار کنڈکٹنگ آف واٹر اینڈ فوڈ. مطلب جب پودے غذا تیار کرتے ہیں تو غذا تیار کرتے وقت وہ جب زمین سے پانی جذب کرتے ہیں تو وہ پانی پتوں تک آنا چاہیے. اس کے لیے کچھ نسیجیں, رگیں, ٹشوز, بافتیں, سارے ایک جیسے الفاظ ہیں. تو یہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ ہیں تو ویسکولر ٹیشوز والے پورے جماعت الگ ہوگی, اور اگر نہیں ہیں تو وہ الگ ہوتے ہیں. پھر پودوں میں بیج ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ پودے ایسے ہوں گے جن میں بیج لگتے ہیں, ان میں بیج نہیں ہوتے. اور اگر بیج ہوتے بھی ہیں تو کلاسیفیکیشن کرتے وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیج پھلوں کے اندر بند ہیں یا کھلے ہیں. ڈو پلانٹس بیئر سیڈس؟ اف یس دین کلوز ان فروٹس اور ناٹ. بیسس آف کلاسیفیکیشن میں پھر اس کے بعد اور کچھ چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں کلاسیفیکیشن کرتے وقت, وہ ہے کہ بیج میں دالوں کی تعداد یا نمبر آف کوٹلیڈونس ان سیڈس. اب یہ اس طرح کا اسکرین میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. سیمی میڈیم کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو کوٹلیڈونس کا مطلب دالوں کی تعداد. مونگ پھلی کے بیج کو اگر ہم توڑ دیں بیچ میں سے تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا, مطلب 2 دالوں سے مل کر بنتا ہے. چاول کا دانہ, گیہوں کا دانہ, یہ ایک ہی دال سے بنتا ہے. تو ایک دال یا 2 دال والے مونوکوٹس یا ڈائیکوٹس, اس طرح کے بھی جو ہے تو ہم کلاسیفیکیشن کرتے وقت دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد پھول, پھل اور بیج لگتے ہیں, یعنی پریزنس اور ایبسنس آف فلاورز, فروٹس اینڈ سیڈس. اسی بنیاد پر ہم ان کو کھل بیجا یا بند بیجا یعنی کرپٹوگیمس اور فینوراگیمس اس طرح کے ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. تو 1 دالہ یا 2 دالہ, مونوکوٹ یا ڈائیکوٹ, اس طرح کے کلاسیفیکیشن کی بنیاد ہم کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. ایگزیکٹلی کلاسیفیکیشن آف پلانٹس کا پہلا حصہ میں یہ چیپٹر 2 چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. وہاں پر آپ کو اسپائروگارا کی سلائڈ بنانے کا پروسیس دیا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو. جہاں پر نمی ہے, جہاں پر کائی پائی جاتی ہے, کسی بھی جگہ پر, جھیل پر, گھر کے آس پاس, پانی کے گڑھے کے پاس کے چھوٹے سے رشتک ہرے ہرے جو کائی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر لائیے, سلائڈ پر رکھیے. سلائڈ پر رکھ کر اس کے اوپر پانی ڈالیے, کور سلپ رکھیے, ایکسٹرا پانی کو صاف کیجیے اور سلائڈ کو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ یعنی مرکب خوردبین پر رکھ کر اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو مشاہدہ کرنے پر آپ کو اس میں پیچ دار سبز مائنہ, اس کے ریشے, خلیے جو ہوتے ہیں, مطلب اسپائرلی ارینج گرین تھریڈ لائک کلوروپلاسٹ ان دا سیلز ان اسٹریٹ فائبر. مطلب سیدھا ریشہ دکھے گا آپ کو, گھاس کا ایک ریشہ, اس کے اندر پیچ دار, پیچ کھایا ہوا سبز مائنہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے اس طرح کے سمجھیے ایک ریشے کی شکل ہم یہ اسکرین پر یوں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہرا رنگ صاف نظر آئے گا جو کلوروفل ہوگا. چلیے اس کے بعد اسپائروگارا کی سلائڈ کیوں بنانے بتایا اس نے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اب اس کے 3 قسمیں, جس میں پہلا ہے تھیلوفائٹا. ڈویژن 1 تھیلوفائٹا. تھیلوفائٹا میں کیا کیا سمجھنا ہے آپ کو, تو میں نے پہلے اس کے ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھ دیے. بک میں جو ایگزامپل دی ہے وہی تصویریں, وہی فیگرز میں نے یہاں پر استعمال کی ہوئی. ایک ہے اسپائروگارا. اسپائروگارا کے بعد دوسری چیز ہے اس کے اندر کارا, انگلش میں CHARA لکھا ہوا اس کو, اور اس کے بعد الوا نام کی ایک ایگزامپل. آپ ان ایگزامپلس کو غور سے دیکھیے, انتہائی چھوٹے پودے ہیں, ان میں آپ کو جڑ الگ, تنا الگ, پتے الگ, کہیں پر بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہرے رنگ کے ہیں, مطلب یہ اپنے غذا خود تیار کر سکتے ہیں. یہ فگر دیکھنے کے بعد یہ جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یہی ان کے کیریکٹرسٹک, یہی ان کے خصوصیات ہوتے ہیں. آپ کو یہ دیکھ کر اگر لکھنا آ گیا کہ یہ بنیادی خصوصیات کیا ہیں اس میں, یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا ایک نام یاد کر لیں آپ, تو آپ کا بایولوجی سمجھیے پریپیئر ہونا شروع ہو جائے گا. چلتے ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس کی طرف. کیریکٹرسٹکس میں کیا دیا ہوا ہے آپ کو, تو پہلا کہ دے گرو مینلی ان واٹر. جتنی بھی یہ کائی ہم پڑھنے والے ہیں یہ سب پانی میں نشو و نما پاتے ہیں, سوکھی جگہوں پر یہ نہیں اگتے. ایک ان میں سبز مائنہ ہوتا ہے,
خود کفیل، اور یہ گروپ کو ہم کائی کہتے ہیں. اب خود کفیل آٹوٹراف کا مطلب ہر بار بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے غذا خود تیار کرتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کیوں، تو بولنا ان میں سبز معنی ہوتا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ پودوں کے علاوہ سارے انسان جانور یہ اپنی غذا خود تیار کیوں نہیں کر سکتے، اپنی غذا کے لیے دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ ان میں سبز معنی نہیں ہوتا. یہ اپنی غذا تیار نہیں کر سکتے بلکہ اپنے غذا کے لیے دوسرے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں. They rely on other plants and animals for their food. Why? Because they do not have chloroplast. ان میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا اس لیے. اب بار بار یہ چیزیں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. چلیے تھیلوفائٹا کی خصوصیات میں بہت سی اقسام کی کائی ہوتی ہے. اس میں ایک خلوی بھی ہو سکتے ہیں. ایک خلوی مطلب ایک خلیے سے بنے ہوا چھوٹا سا جسم، یونی سیلولر انگلش میں جسے ہم کہیں گے. وہیں پر ملٹی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں جس کو اردو میں کثیر خلوی کہتے ہیں. اسپائر وغیرہ، چارا الوا، کارا الوا، اس طرح کی ایگزامپلس ہم اس کے دیکھ کر آ رہے ہیں. پھر ان کی خصوصیات میں کہ یہ میٹھے پانی میں بھی اور کھارے پانی میں بھی. میٹھے پانی کے لیے انگلش میں ورڈ استعمال کیا ہوا فریش واٹر، اور سلائن واٹر استعمال کیا گیا کھارے پانی کے لیے. سمندری پانی اگر مجھے کہنا ہوتا تو میں استعمال کرتا مرائن واٹر، MARINE مرائن واٹر، اس طرح کے ورڈ استعمال کرتا. لیکن یہ کھارے پانی میں بھی اگ سکتے ہیں، میٹھے پانی میں بھی اگ سکتے ہیں. تھیلوفائٹا کی خصوصیات، ان کی جو باڈی کا سٹرکچر ہے، جسم کی بناوٹ ہے کہ ریشے دار اور ملائم جسم ان کے ہوتے ہیں. ریشے دار ہوں گے مطلب لمبے لمبے ریشے، دھاگے کی طرح کے ریشے ہوں گے. اسی کو انگلش میں لکھا ہوا دیز پلانٹس یوزولی ہیو سافٹ اینڈ فائبر لائک باڈی. تو سافٹ رہیں گے، نرم ہوں گے، فائبر لائک، ریشے کی طرح لمبے لمبے دھاگوں کی طرح ان کے جسم بنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ دیا ہوا بہت سی اقسام کے خمیر اور پھپھون جس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں سبز معنی نہیں ہوتا، انہیں پھپھون کہتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں تھیلوفائٹا. تھیلوفائٹا کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ساری کی ساری جتنی کائیاں ہوتی ہیں صرف وہی. اس میں کچھ پھپھون کی قسمیں بھی آئیں گی، ایسٹ، مولڈس، اس طرح کی چیزیں آئیں گی جن میں سبز معنی نہیں ہوتا. اگر یہ جواب لکھا، یہ اس طرح کا ورڈ لکھا ہوا، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے. پھپھون جہاں پر اگتی ہے یہ ہمیشہ نم جگہ پر اگتی ہے، موئسٹ ایٹماسفیئر میں گرو کرتی ہے، اور جہاں پر یہ اگتی ہے وہاں سے یہ اپنی غذا حاصل کرے گی. ان کے ریشے اس کے اندر، روٹی پر اگر اگتی ہے تو روٹی پہ اپنے ریشے دھساوے گی اندر، اور وہاں سے روٹی سے اپنا نیوٹریشن حاصل کرے گی. یہ تو یہ بھی تھیلوفائٹا میں شمار ہوتے ہیں. بنیادی کیا کہ تھیلس مطلب جڑ، تنا اور پتے ان کے اندر بالکل نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں دوسری قسم. دوسرا جو کلاسیفیکیشن ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے برائیوفائٹا. برائیوفائٹا میں پہلا پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ دے آر آلسو کالڈ ایز ایمفیبینس آف دا پلانٹ کنگڈم. ایمفیبینس یا اردو میں جس کو ہم جل تھلیے کہتے ہیں. جل تھلیے کنہیں کہیں گے، کن جانداروں کو کہتے ہیں؟ جیسے مینڈک ہے، مگرمچھ ہے، زمین پر بھی رہ سکتے ہیں اور پانی میں بھی رہ سکتے ہیں. جل اور تھل دونوں جگہ پر یہ رہ سکتے ہیں، انہیں جل تھلیے کہیں گے. ہم یہاں پر پودوں کی بات کر رہے ہیں برائیوفائٹا کی، کہ ان کو ایمفیبینس کے جل تھلیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اگتے نم مٹی میں ہیں، موئسٹ سوائل پر، مطلب نم مٹی پر اگیں گے. مگر ان کو ریپروڈکشن کے لیے، مطلب ان کے اور دوسرے جاندار پیدا کرنے کے لیے ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی. تو جل اور تھل دونوں جگہ پر اگیں گے، پانی کی ضرورت ان کو پڑے گی. دوسرا، ادنا سطح کے، بہت چھوٹی لیول کے، کثیر خلوی اور خود کفیل، ملٹی سیلولر اینڈ آٹوٹرافک ہوتے ہیں، مطلب ان میں بھی سبز معنی پایا جاتا ہے. اب یہ ایک جملہ دیکھ لیجیے آپ، ان میں افزائش بذروں کے ذریعے ہوتی ہے. دے ریپروڈیوس بائی اسپور فارمیشن. یہ مسئلہ ہے سیکشول اسیکشول موڈ آف ریپروڈکشن کا، کہ جاندار دو طرح سے اپنی نئی نسلیں پیدا کرتے ہیں. ایک جہاں پر نر اور مادہ کا ملاپ ہونا ضروری ہے، میل گیمیٹ فیمیل گیمیٹ کا، یا زیرے اور بذروں کا ملاپ ہونا ضروری ہے، اسے جو ہے تو ہم سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں. تو جن میں یہ ہوگا وہ سیکشول ریپروڈکشن، اور جن میں یہ نہیں ہوتا، ملاپ ہونا ضروری نہیں. آپ نے قلم لگا دی، آپ نے جو ہے تو پتے سے پیدا ہو گیا، جڑ سے پیدا ہو گیا، گنا لگا دیا، آلو لگا دیا، تو اسیکشول غیر جنسی تولید کا طریقہ کہتے ہیں اس کو. یہاں پر افزائش بذروں کے ذریعے صرف اسپور بنتے ہیں، اور اسپور بننے کے بعد ان سے نئی نسل پیدا ہوتی ہے. غیر جنسی تولید کے طریقوں میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں. یہ جملہ بار بار آئے گا، اس کے بعد ہم اس پر بات نہیں کریں گے. پھر چپٹے فیتے جیسے لمبے ہوتے ہیں. فیتا مطلب جیسا بیلٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے چپٹے. دیز پلانٹس آر تھیلوئڈ، ملٹی سیلولر اینڈ آٹوٹرافک. جڑ، تنا اور پتے ان کے اندر نہیں ہوتے. روٹ، لیف اور اسٹیم ان کے الگ الگ آپ نہیں پہچان سکتے. تھیلوفائٹا میں بھی یہی جملہ ہم لوگوں نے سن کر آ رہے ہیں کہ جڑ، تنا اور پتے بالکل تو ان کے تین حصے جو پودوں کے ہوتے ہیں. 3 parts آف دا پلانٹ دے کین ناٹ بی ڈیفر ڈسٹنگوشلی. ہم اس کو صاف طور پر، واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے. پھر ان میں بھی افزائش بذروں کے ذریعے ہوگی.
پھر دوسری جڑ ان کے اندر نہیں ہوتی لیکن جڑ جیسا اسٹرکچر ہوتا ہے. میں فگر بتاؤں گا ہم کو, وہاں پر دیکھیں گے ہم پتے بھی نہیں ہوتے لیکن پتوں جیسا اسٹرکچر ہوتا ہے, تنے نہیں ہوتے تنے جیسا اسٹرکچر ہوتا ہے. ہم تھیلوفائٹا میں پڑھ کے آ رہے ہیں جڑ بھی نہیں ہوتی, پتا بھی نہیں ہوتا اور تنا بھی نہیں ہوتا, مطلب 3 چیزوں کو الگ الگ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر ہم بالکل ایگزیکٹلی نہیں ہوں گے لیکن ان کی طرح کے اسٹرکچر یہاں پر ہوتے ہیں. جڑ جیسی جو اسٹرکچر ہے, جیسی ساخت جو ہوگی اسے بیخ نما اردو میں یا انگلش میں ہم اس کے رائزوئڈس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مخصوص بافتیں, جیسے بڑے پودوں میں پتوں کے اندر آپ کو رگیں نظر آتی ہے, ٹیشو سسٹم نظر آتا ہے, ویسکولر سسٹم نظر آتا ہے, اس طرح کا سسٹم ان کے اندر برائیوفائٹا میں نہیں پایا جاتا. اس کی مثالوں میں نام دیے آپ کو فیونیریا, مرکینشیا, رکسیا وغیرہ, اور وہی جو بک میں دی ہوئی فگر ہے وہ فگر میں نے یہاں پر استعمال کی ہوئی ہے. آپ کو اس میں جڑ کی طرح کا اسٹرکچر, یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے بال لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ کہلائے گا رائزوئڈس, بیخ نما. تو یہ نہ الگ سے جڑ نہیں ہے, یہ بھی نہیں بول سکتے آپ, لیکن جڑ ہے. پتوں کی طرح کا اسٹرکچر یہ یہاں پر لکھا ہوا, آپ کوئی بالکل پورا پتا نہیں لے کہ اس طرح کا اسٹرکچر آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر برائیوفائٹا میں. مطلب یہ تھوڑے سے ڈیولپڈ ہوتے ہیں تھیلوفائٹا کے مقابلے میں, لیکن پورے مکمل طور پر نشو و نما پانے والے بڑے پودوں کی طرح کے نہیں ہوتے. اس کے بعد تیسری جماعت جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں دیٹ از ٹیریڈوفائٹا. انگلش میں پی سے لکھتے ہیں, دھیان دیجیے سیمی میڈیم کے بچے PTERI ٹیریڈوفائٹا پڑھیں گے اس کو, اردو میں ہم ٹیریڈوفائٹا لکھتے ہیں, پی سائلنٹ ہے, انگلش میں لکھنا پڑے گا, اردو میں پی یعنی پ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ تیسری جماعت جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں جڑ, تنا اور پتے ہم کو واضح طور پر صاف نظر آتے ہیں, کلیئرلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر جیسا تھیلوفائٹا اور برائیوفائٹا میں تھا کہ ویسکولر سسٹم یعنی بافتی نظام, نسیجوں کا, رگوں کا نظام ان کے اندر نہیں تھا, یہاں پر ٹیریڈوفائٹا میں جو نباتات شمار کیے جاتے ہیں ان میں مکمل طور پر نسیجوں کا ویسکولر سسٹم ہم کو نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد ان میں پھل اور پھول نہیں لگتے, ہم پڑھ رہے ہیں غیر زہراوی, تو مطلب ان میں پھل اور پھول نہیں لگتے, لیکن ان کے جو پتے ہوتے ہیں پتوں کے پیچھے اسپور بنتے ہیں, جن کی مدد, اسپور مطلب بذرے بنتے ہیں, جن کی مدد سے یہ اپنے جیسے دوسرے جاندار پیدا کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ بیئر فلاور اینڈ فروٹس, دے ریپروڈیوس تھرو اسپور فارم along the back of posterior, انگلش میں, اردو میں اس کو بطنی, سادی زبان میں اس کو پچھلا حصہ کہیں گے. ہم پتے کے پچھلے حصوں پر بذرے بنتے ہیں جس سے یہ اپنی نئی نسل پیدا کر سکتے ہیں. پھر ان میں دونوں طرح کا ریپروڈکشن ہوگا. میں نے اس کے برائیوفائٹا میں آپ سے کہا تھا کہ غیر جنسی تولید, یہاں پر جنسی اور غیر جنسی تولید دونوں طرح کا ریپروڈکشن ہوگا, سیکشول ایز ویل ایز اسیکشول موڈ آف ریپروڈکشن. اگر اسیکشول موڈ ہے تو اسپورس یعنی بذروں کے ذریعے سے افزائش ہوگی جو پتوں کے پیچھے بنتے ہیں. کچھ جگہوں پر جنسی تولید بھی ہو سکتی ہے, مطلب ان میں اسپم اور اووم کا ملاپ یعنی سیکشول موڈ آف ریپروڈکشن کے ذریعے سے بھی ہوگا. ترسیل کا واضح نظام یعنی کنڈکٹنگ سسٹم ان کے اندر ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے. ترسیل سے مراد کیا ہوگا, جب بھی یہ ورڈ آئے گا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جڑوں سے پانی کو جذب کر کے پتوں تک پہنچانا, اور پتوں میں تیار ہونے والی غذا جو ہے یا دوسرے نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں, تغذئی مادے جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کو پتوں سے نکال کر پودے کے جسم کے باقی حصوں تک پہنچانے کا جو کام ہے, یہ کام ان کے اندر واضح طور پر ہوتا ہے ٹیریڈوفائٹا میں. پھر اس کے مثالوں کے نام دیکھ لیجئے. اب یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سیمی میڈیم میں بھی وہی نام لکھے ہوئے ہیں, اس کا اردو میں ترجمہ الگ سے نہیں ہوتا, انگلش میں بھی وہی نام, اردو میں بھی وہی نام. ایگزامپل فرنس لائک, سارے کے سارے فرن کی قسمیں. نیفرولپس اردو میں بھی وہی لکھا ہوا ہے, انگلش میں بھی وہی لکھا ہوا ہے. مارسیلیم ٹیریس, انگلش میں PTERIS, اردو میں سیدھا ٹیریس لکھا ہوا ہے. ایڈینٹم, ایکویسیٹم, سراجینیلا, لائکوپوڈیم. اس طرح سے آپ کو 1 2 مثالیں 3 مثالیں جو آسان جو آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کو یاد کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو زبان پر چڑھ جائیں وہ نام 2-4 بار دہرائیے, خود بخود آپ کے زبان پر. سلاجینیلا سمجھیے, یہ لائکوپوڈیم آپ کہہ رہے ہیں, یہ زبان پر چڑھ جاتے ہیں, بولنے کے لیے اچھے الفاظ ہیں. ان کو لکھنا سیکھ لیجئے, ان کی ایگزامپل آپ کو یاد ہو جائے گی. کچھ بچے صرف ایگزامپل ان کو یاد نہیں رہتی, اس لیے بایو میں انٹرسٹ لینا, خاص طور سے لڑکوں میں ہوتا ہے, یہ بایو میں انٹرسٹ نہیں لیتے, جبکہ گرلس بایو میں اچھی طرح انٹرسٹ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اسکرین اب آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پر میں نے بک میں کی فگر رکھی ہوئی ہے, یہاں پر یہ فرن آپ کو نظر آئے گا. فرن کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ جو پتے ہیں, ان پتوں کے پیچھے آپ کو بنے ہوئے اسپورس, یہ فرن ہے, اور یہ یہاں پر پوسٹیریئر اینڈ بطنی سطح پر بنے ہوئے بہت سارے اسپور آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ان کے چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر ہوتے ہیں. یہ ٹیروفائٹا کی ایگزامپلس آپ کو بک کے اندر دی ہوئی ہے.
چلیے اس کے بعد چیپٹر کا بچا ہوا حصہ ہے زہراوی نباتات یا فینورگام جسے ہم کہتے ہیں، یہ میں دوسرے ایک چھوٹے سے ویڈیو کے پارٹ میں ایکسپلین کر کے اپلوڈ کر دوں گا. ویڈیو کی لمبائی زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میں فی الحال یہاں پر رکتا ہوں. نوٹس بنائیے، اور اگر کچھ سجیشنز آپ کے پاس ہیں جس سے میں اور زیادہ بہتر کام کر سکوں تو پلیز کمنٹ میں یا مجھے واٹس ایپ پر بتائیے گا. اپنا دھیان رکھیں. خدا حافظ. شکریہ.